اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو، من اور ما سے مل کے بنا ہے، فی الارض زمین میں، حلالاً حلال، حلالاً طیباً ولا تتبعوا، طیباً پاک، طیب وا اور لا نہیں، تتبعوا تم اتباع کرو، پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا، انما اس کے سوا نہیں یا صرف، یأمرکم وہ امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، فحش کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کانا کیا بھلا اگرچہ تھے یا ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ عقل رکھتے، نہ سمجھتے ہوں، شیئا ولا یہتدون شیئا کچھ بھی، وا اور لا نہیں، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی مانند مثال اس کے، ینعق جو پکارتا ہے، چلاتا ہے، بما ساتھ جو، یا اس کو جو، لا نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاء و نداء دعا پکارنا، و نداء اور چلانا، ندا، صم بکم عمیٌ صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیوں اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے یا نہیں سمجھتے۔ تو آیت نمبر 168 میں کہا گیا، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، دو شرطیں لگائیں، حلال یعنی باطنی طور پر بھی صاف ہو، اور طیب ظاہری صفائی والا بھی ہو، اور یعنی کھاؤ پیو حلال چیزیں اور طیب چیزیں، یعنی حلال چیزوں کو خود سے اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر لینا، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھائے، استعمال کرے، یہ کوئی عبادت نہیں کہ تقویٰ کے پیچھے بندہ حلال کو بھی چھوڑ دے۔ تو صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے باطنی طور پر، اس کا حقیقی طور پر بھی پاک ہونا ضروری ہے، وہ حلال ہو، اور اس کا معیار شریعت قائم کرے گی، اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، حلال و حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، جس طرح مشرکین نے اپنے بتوں کے ناموں پر وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، آگے اس کی تفصیل سورہ انعام میں بھی آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ ان پر حرام کر دیں۔ آگے کہا کہ جب کہا نا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو کہا کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو شیطان کن تین چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، بے حیائی کی باتوں کا، اور یہ کہ اللہ سے وہ باتیں منسوب کی جائیں جو اللہ نے نہیں کہیں، جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ما لا تعلمون۔ پھر کہا کہ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ پر ہوں۔ تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ باپ دادا کی بات ہی نہیں ماننی چاہیے، مانی جا سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا میں اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں۔ تو یہاں آباء و اجداد کے ان طریقوں سے منع کیا جا رہا ہے جو غلط ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، بس اندھا دھن بندہ تقلید کرے کہ چونکہ وہ اس راستے پر تھے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ تو کسی کی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لیں کہ وہ راستہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔
تو کافروں کی مثال جنہوں نے اندھا دھن اپنے آبا کی پیروی شروع کر رکھی ہے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جن کو بس ایک چرواہا پکارتا ہے جس کی اب وہ آواز سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے غلے کی طرح ہے جو ایک طرف آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ حالانکہ کیا دنیاوی معاملات میں بھی ہم باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا انہی گھروں میں رہتے ہیں جن میں وہ رہتے تھے، بس وہی لباس پہنتے ہیں جو وہ پہنتے تھے؟ تو ان کافروں کی مثال جنہوں نے اپنی عقل اور فہم کو معطل کر رکھا ہے اپنے آبا کی تقلید میں، ان جانوروں کی طرح ہیں جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ آواز سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں برایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو کہا کہ بہرے ہیں، حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں، حق دیکھنے سے عاجز ہیں۔